اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر کہ ان کے پاس سے ایک غلام آیا، کہنے لگا کہ میں نے یعنی کچھ پیسے دینے ہیں اور پیسے دینے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، آپ میری مدد کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پر جو ہے احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو اتار دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس شخص نے، اس غلام نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اور چند دنوں کے بعد اللہ نے اس کے قرضے کو اتار دیا۔ دیکھو بھائی، قرضہ آنا، قرضے مقروض ہو جانا یہ اتنا یعنی نہیں ہے، انسان ہو جاتا ہے، انسان کو تجارت میں، ذمہ داری میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ قرضہ اتارنا ہے اور اس کے اتارنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انسان دل سے مخلص ہو، اللہ سے دعا کرے اور انسان محنت کرے، اللہ اسباب بنانے والے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھے نا کہ جھوٹ بول کر قرضہ اتار لیں گے، اگلے کو دھوکہ دے کے قرضہ اتار لیں گے، غلط راستے پہ چلتے قرضہ اتار لیں گے تو اپنے لیے پریشانی تو اکٹھی کر لیں گے لیکن قرضہ نہیں اترے گا۔ قرضہ اترے گا اسی وقت جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی اور ہم اپنے خرچوں پہ کنٹرول کریں گے اور پھر اس کے بعد دینے کے اندر جو ہے مخلص ہوں گے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارا ہر طرح سے جتنا بھی قرضہ ہوگا وہ اتار دیں گے۔